وہ ساتھ میں شیئر کر لیتے ہیں۔ کل ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا 3 خواتین کی جو لاش ملی تھی گلشن اقبال سے۔ کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال، اس کی تحقیقات جاری ہے اس ایشو کی، اور پولیس نے گھر کے سربراہ کو مشتبہ قرار دیا کیونکہ ایک شخص صحیح حالت میں پایا گیا تھا۔ ماں، بیٹی اور بہو کی لاشیں ملنے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج کیا گیا ہے، لیکن ظاہر تھانہ بھی میں جو مقدمہ ہے نامعلوم ملزم کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں کہ کیسے پولیس نے اسٹیبلش کیا کہ گھر کا سربراہ جو ہے اس پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نذیر بتائیے گا اب تک کیا شواہد ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صدف، یہ ہائی پروفائل ٹرپل مرڈر کیس ہے جس کو پولیس جتنا سلجھانے جاتی ہے وہ اتنا ہی الجھ رہا ہے، اور صرف گھر کے سربراہ کو نہیں بلکہ جو بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا اقبال کا جو بیٹا تھا یاسین 29 سالہ، اس سے بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت دونوں باپ بیٹے شعبہ تفتیش پولیس کی حراست میں، ان کو آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے جو بیانات ہیں ان میں بہت زیادہ تضاد سامنے آ رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے جب ان سے تفتیش کی گئی تو ان کی جانب سے جو انکشافات سامنے آئے اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ دونوں جو موت کا وقت ہے تینوں خواتین کی، اس میں تقریباً 11 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے دونوں کے وقت کے مطابق۔ اسی طرح پوسٹ مارٹم کے لیے لاش بھیجی گئی ہے، تو پوسٹ مارٹم میں جب حقائق سامنے آئیں گے تب مزید پتہ چلے گا کہ پہلی موت اور آخری موت میں کتنا فرق ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ ایک کے بعد ایک موت 2 دن تک ہوتی رہی ہیں، اور باپ اور بیٹا تینوں دن ان لاشوں کے ساتھ موجود رہے اور تیسرے دن اپنے رشتہ داروں کو خبر کی ہے۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات 3:30 بجے بیٹے نے، بیٹی نے اور بیوی نے آ کر اقبال کے مطابق اس کو بتایا کہ بہو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیسے انتقال ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس کا کہنا ہے کہ میری بیوی جا کر لیٹی، اس نے اپنے چہرے پہ کمبل رکھا تو وہ بھی مر گئی۔ اس کے بعد بیٹی جا کر صوفے پہ لیٹی تھی، وہ بھی مر گئی۔ اسی طرح بیٹے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میری جو بیوی ہے اس کے اپینڈکس میں درد تھا، جس کی وجہ سے اس کو اچانک سے درد اٹھا ہے تو اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں نے پھر بعد میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میری جو والدہ ہے ان کی ٹانگ میں درد تھا تو وہ اس درد کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اور بولا جو میری جو بہن ہے وہ ہم سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، وہ جو جا کر صوفے پر لے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح کے یہ بیانات پولیس کو دے رہے ہیں، اور پولیس کی یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ تینوں موت ہو گئی تو یاسین نے 15 خواب آور گولیاں کھائی جن کے پتے وہاں ڈسٹ بن سے بھی ملے تھے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی، اور پولیس اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ باقاعدہ گرفتاری کے بعد جب ان کا ریمانڈ لیا جائے گا تب بھی مزید شواہد سامنے آ سکتے ہیں۔ شواہد مزید سامنے آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ نذیر شاہ۔ اور کہانی